الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المعلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، تعلیم دینے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت علماء کے قلم کی سیاہی اور شہداء کے خون کو تولا جائے گا تو علماء کے قلم کی سیاہی شہداء کے خون سے زیادہ وزنی ہو جائے گی۔ جناب ہمارے ساتھ آج جڑے رہیے، بڑا ہی انفارمیٹیو پروگرام ہے ناظرین۔ بات یہ ہے کہ جن ہستیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذہن میں رکھی، اپنے دین کی خدمت کے لیے چنا، اور جن کے ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کی ترویج کی باقاعدہ ڈیوٹی لگائی، میں یہ کہتا ہوں ڈیوٹی لگائی ہے صاحب، وہ نامینیٹڈ ہیں، وہ سلیکٹڈ ہیں، وہ الیکٹڈ ہیں اللہ کی طرف سے، وہ لوگ، وہ ہستیاں دین کی خدمت کی وجہ سے ناظرین رہتی دنیا تک اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ زندہ و جاوید رہیں گی۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص اسی مقصد کے لیے بنایا، اور ان ہستیوں نے اس مشن کو صاحب خوب نبھایا۔ یعنی ان منتخب شدہ ہستیوں میں آسمان تابعین پر ایک انتہائی معتبر ترین نام حضرت سلیمان بن مہران المعروف امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ ناظرین کرام، مرکز علم شہر کوفہ کی سرزمین سے ابھرنے والے، شہر کوفہ میں ہی مسند ارشاد پر تشریف فرما ہونے والے حضرت امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسی عبقری شخصیت کے حامل تھے کہ مشہور ائمہ فقہ اور ائمہ حدیث نے آپ سے شرف تلمس طے کیا۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حافظ اور ثقہ محدث حضرت شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں شیخ المحدثین کا لقب دیا اور تابعین کے چوتھے طبقے میں شمار کیا ہے۔ یہ حضرت سلیمان بن مہران المعروف امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ کی ناظرین خوش نصیبی ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جس زمانے میں آنکھ کھولی تو اس وقت کئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حیات تھے، لہذا حضرت سلیمان رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد صحابہ کرام کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو نہ صرف ٹھنڈا کیا بلکہ ان سے شرف تلمس بھی طے کیا۔ چنانچہ ناظرین انہوں نے خادم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہ صرف زیارت کی بلکہ ان کی قرات کو بھی سماعت کیا۔ سلیمان اعمش رحمۃ اللہ علیہ قرآن، قرات اور فرائض کے بہت بڑے عالم تھے۔ قرآن کریم کے ساتھ ناظرین محبت کا یہ عالم تھا کہ پوری زندگی قرآن کریم کا مستقل درس دیتے رہے۔ کاش کہ آج ہمیں سمجھ آ جائے صاحب کہ قرآن کریم بنیادی طور پہ ہے کیا، ہم تو بالکل بے تعلق اس سے ہو چکے ہیں۔ حضرت امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ ناظرین ان کی زندگی کا آغاز تو دراصل غلامی سے ہوا، لیکن ان میں علم و فہم کی فطری استعداد موجود تھی، اور یہ ان کی خوش بختی تھی کہ ان کی نشو و نما مرکز علم شہر کوفہ میں ہوئی، جہاں اہل علم صحابہ کے علاوہ کئی کبار تابعین بھی موجود تھے اور کثرت سے مقیم تھے۔ آگے چل کر وہ کوفے کی مسند علم و ارشاد پر ناظرین باقاعدہ تشریف فرما ہوئے، یعنی اس کی زینت بنے۔ حضرت امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ کے علمی اور عملی کمالات پر ناظرین تمام ارباب سیر و طبقات کا اتفاق ہے۔ ائمہ ہدی میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ان کو عابد و زاہد بلکہ علامات الاسلام اور شیخ الاسلام کے لقب سے یاد کیا کرتے تھے۔ حضرت امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناظرین طرف سے وہ عطا کردہ نعمت ہے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معلومات کو اکٹھے کرنے کا خاص ملکہ آپ کے پاس تھا، اور اس معلومات کا دائرہ جو ہے بہت زیادہ وسیع تھا۔ حضرت امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ کی مرویات کی تعداد ہزاروں تک پہنچی ہوئی تھی۔ یعنی احادیث کے باب میں مقام و مرتبہ دیکھیے صاحب کہ امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ جن کو امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے، حضرت امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ حدیث میں مجھ کو جو علمی تشفی حضرت امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی وہ کسی اور سے نہیں ہوئی۔ حضرت امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ علم فقہ میں کامل بصیرت رکھتے تھے، خاص کر علم فرائض میں مسلم حیثیت تھی آپ کی کہ محدثین، بہت سے محدثین کا یہ بیان ہے کہ علم فرائض میں وہ امامت کا درجہ رکھتے تھے۔ طبیعت میں ناظرین بے انتہا جرأت تھی،
بے انتہا بے باکی تھی. وقت کے حاکم کے غلط سوالات پر بھی آپ ببانگ دہل اس کے سامنے کلمہ طیبہ کہہ دیا کرتے تھے. حضرت امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ علم کے ساتھ ساتھ ناظرین عمل میں بھی یہی درجہ رکھتے تھے. یعنی مشہور ناقد حدیث یحییٰ بن سعید رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ وہ علم کی اس بلندی منصب پر فائز تھے کہ وہ عابد و زاہد بھی تھے اور شب زندہ دار بھی تھے، کہ جب وہ عبادت میں مشغول ہو جایا کرتے تھے تو کوئی اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ کب تک عبادت سے فارغ ہوں گے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جو کیفیات عبادات تھی ناظرین، ان کی زندگی میں اس کا پرتو کہہ لیجئے یا اس کا عکس کہہ لیجئے وہ باقاعدہ نظر آتا تھا. حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ علم نافع اور عمل صالح دونوں کے سردار تھے. با جماعت نماز کا اس قدر اہتمام کرتے تھے، جسٹ امیجن ناظرین کہ 70 برس کی عمر ہو چکی تھی، 70 برس کی عمر، لیکن تکبیر اولیٰ کبھی بھی آپ کی فوت نہیں ہوئی تھی. اور قرآن سے تو ان کو کہہ لیجئے کہ صاحب عشق تھا، یعنی کثرت سے اس کی تلاوت کیا کرتے تھے. اور فقیری میں بادشاہی کا یہ عالم تھا صاحب کہ امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ کو روٹی تک میسر نہ ہوتی تھی، لیکن ان کی مجلس میں یا ان کی مجالس میں اغنیا اور سلاطین سب کے سب ان کے سامنے فقیر نظر آتے تھے. ایسے لگتا تھا کہ جیسے کاسہ گدائی لیے ان کے پاس موجود ہوا کرتے تھے. اور کیوں نہ ہوتے صاحب کہ حدیث کے باب میں جو کام آپ نے کر دیا، اور سب سے بڑی بات ناظرین ابو آل اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خدمت جس نے صحیح طور سے کل انہیں ذہن میں رکھیے گا، اللہ تعالیٰ پھر دنیا کو اس کے قدموں میں ڈال دیا کرتا ہے. اور امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ کا وہی معاملہ ہے. ہمارے ساتھ اس وقت 3 شخصیات موجود. پہلی شخص ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی محمد شاہد مدنی صاحب تشریف فرما ہیں. دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی محمد مدنی رضا صاحب تشریف فرما ہیں. اور تیسری شخصیت معروف عالم دین پہلی مرتبہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں، میں آپ کو دل سے خوش آمدید کہتا ہوں، جناب حافظ احمد یوسف صاحب تشریف فرمائیں. تینوں آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید. آغاز کرتے ہیں مفتی صاحب، کمال شخصیت صاحب امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ. ایک تو ظاہر ہے یہ اس سے بڑا میرا خیال ہے تعارف اور انٹروڈکشن جو ہے اس کا حسن ہو نہیں سکتا کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زیارت کریں اور خاص طور پہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استفادہ کریں. آغاز کیجئے سب سے پہلے جو خاندانی آپ کا انٹروڈکشن ہے اور ابتدائی حالات آپ کے کیا تھے، پھر صحابہ کی زیارتوں، ان سے ملاقاتوں، ان سے شرف تلمس طے کرنا، بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو القادر هو الحق هو المعین. ماشاءاللہ خوبصورت ابتدائیہ ہر بار کی طرح اس بار بھی آپ نے دیا، اور علمی دنیا میں ایک ایسی شخصیت سے امت کو متعارف کروانے جا رہے ہیں کہ خدمت حدیث میں جن کا ثانی نہیں ملتا، اور عام لوگ نہیں بلکہ محدثین جن کے لیے سند المحدثین اور سید المحدثین کے القابات عطا فرماتے ہیں. سید المحدثین. اور یہ بھی یاد رہے، ملحوظ نگاہ رہے کہ خدمت حدیث کے لیے بھی انتخاب ہوتا ہے. واہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، کہ میرے محبوب جو فرما دیتے ہیں وہ میری ہی وحی ہوتی ہے. اور فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. تو اب نبی کریم نے جو فرمایا محدثین نے روات کے ساتھ ان کو جمع کیا، یہ بہت بڑا کارنامہ اور امت پر بہت بڑا احسان ہے کہ راوی در راوی پتا ہے کہ فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، اور اس طرح پہنچے متن حدیث تک. تو محدثین نے ان کو جمع کیا. ان میں حضرت ابو محمد سلیمان بن مہران کاہلی الاسدی رحمت اللہ تعالی علیہ کا شمار ہوتا ہے. سبحان اللہ. آپ کی جو کنیت ہے وہ ہے ابو محمد، آپ کا جو اسم مبارک ہے وہ ہے سلیمان. سبحان اللہ. آپ کے جو والد محترم ہیں وہ ہیں مہران. اور ان کے بارے میں بعضوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ کربلا کے جو واقعات کو آگے منتقل کرنے والے ہیں ان میں سے ایک آپ کے والد بھی ہیں. اچھا. جی ہاں، چونکہ یہ وہی زمانہ تھا اور اسی 61 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، تو آپ کے والد صاحب موجود تھے، تو انہوں نے بعض واقعات کو آگے بیان بھی کیا. یعنی اس کا مطلب محبان اہل بیت میں آپ کا شمار ہوتا ہے. اسی طرح آپ کے نام میں 2 لفظ ذکر کیے جاتے ہیں، ایک کاہلی اور ایک اسدی. وہ در حقیقت منسوب ہے کاہل بن اسد بن خزیمہ کی طرف. تو کاہل بنو کاہل کا ایک فرد تھا جس نے آپ کو خریدا اور خرید کر آزاد کیا، تو اس نسبت سے آپ کاہلی ہو گئے. اور کاہل کے بعد جو اگلا تھا وہ اسد تھا، تو اس نسبت سے آپ اسدی ہو گئے. دونوں اس کے نام کے اندر شمار ہوا.
آپ رضی اللہ عنہ کی زندگی یوں کہہ لیجئے کہ فقر اور غنا کا ایک حسین امتزاج ہے. یعنی اگر آپ ابتدا دیکھتے ہیں تو غلامی کی زندگی ہے, اور آپ کی ولادت جو ہو رہی ہے جنید بھائی, یہ وہی سال ہے جس سال واقعہ کربلا رونما ہوتا ہے 61 ہجری, اور آپ کی ولادت کو جب بیان کیا گیا تو اس میں ذکر حسین ہے. یعنی آپ کی ولادت کو بیان کرتے ہوئے محدثین نے لکھا کہ آپ کی ولادت ہوئی اسی دن جس دن امام عالی مقام کی شہادت ہوئی, 10 محرم الحرام یوم عاشور اور 61 ہجری. بعض لوگوں نے وہاں پر 60 ہجری لکھا, لیکن ان کی تصحیح کروائی گئی کہ اگر آپ اس کو شہادت حسین کے ساتھ بیان کر رہے ہیں تو پھر وہ 60 ہجری نہیں بنے گا, 61 ہجری بنے گا. تو وہ ذکر بھی آیا تو ہم تو یوں اسے بیان کرتے ہیں کہ آپ کو وہ نسبت حاصل, تو اللہ نے آپ سے بہت بڑا کام لیا. جیسا کہ آپ نے ذکر کیا, اور یہ بڑا خوبصورت ہے کہ ذکر اہل بیت آپ کے پروگرام میں, ذکر صحابہ آپ کے پروگرام میں, اور ذکر تابعین یہ بھی اس پروگرام میں, یعنی تینوں درجات سے امت کو مستفید کیا جا رہا ہے. تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ تابعی جلیل القدر تابعی بزرگ ہیں, اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی کہ وہ کوفہ جہاں پر بطور غلام آپ کو ابتداءً بیچا گیا, لیکن علم کے سبب اللہ نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا کہ وہی کوفہ ہے, اور وہاں پر جب آپ مسند تدریس میں بیٹھتے ہیں تو تمام عمرا اور سلاطین آپ کے سامنے زانوے تلمذ طے کر کر حدیث حاصل کر رہے ہیں. کیا اچھی بات ہے. اور اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ نے ذکر کیا, دیگر متعدد چونکہ کوفہ میں تھے, اور اس زمانے میں کوفہ جو تھا وہ مرکز علم و فضل تھا, اور مرکز علم و فضل میں بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے. جی ہاں, آپ بلکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے تو یہ ہے کہ آپ کا جو روایت حدیث ہے اس میں بہت بڑا ذخیرہ ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کردہ احادیث ہیں, ان کو آپ نے لیا اور اس کی خصوصیت کو بیان کیا گیا. تو آپ نے ان کے صحابہ کرام کی زیارات کا شرف بھی حاصل کیا, ان سے اکتساب فیض بھی پایا, حتیٰ کہ آج حدیث کی کسی درجے کی کتاب ہو, یعنی چاہے وہ صحیح ہو, چاہے وہ مسند ہو, چاہے وہ مستدرک ہو, چاہے وہ مستخرج ہو, چاہے وہ مستطرف ہو, کسی بھی درجے کی کتاب ہو, حضرت اعمش رضی اللہ عنہ کی شخصیت وہ ہے کہ آپ کے ذکر کے بغیر وہ مکمل نہیں ہوتی. اور آخری بات اس میں ذکر کر دوں کہ اعمش کا لفظی معنی ہوتا ہے کمزور بینائی والا. اچھا, یہ لفظی معنی ہوتا ہے. تو آپ کی بینائی چونکہ کمزور تھی تو اس لیے آپ کو اعمش کہا گیا, لیکن یہ چونکہ بولنے میں آپ دیکھیں کہ کتنا پیارا ہے اعمش, تو وہ آپ کا جو لفظ اعمش لقب تھا وہ آپ کے نام سے زیادہ مشہور ہو گیا. یعنی اگر آپ کہیں نا حضرت سلیمان تو کئی لوگ نہیں جانتے ہوں گے, آپ کہیں حضرت آمش یا انل آمش تو اکثر لوگ جانتے ہوں گے, اللہ نے پھر اسی کو شہرت عطا فرمائی. اور بات یہ ہے کہ آمش نام جو ہے وہ ایسا صاحب مطلب پھر مستند ہو گیا کہ رہتی دنیا تک ہر حدیث کا طالب علم اشش کرتا رہے گا آپ کی شخصیت کے اوپر, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اچھا ظاہر ہے یہ بنیادی طور پہ اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے علامہ صاحب. اگین وہی بات جو میں ابتدا میں کر رہا تھا کہ قرآن سے تعلق جوڑ لیا, قرآن فہمی سے تعلق جوڑ لیا, علم فقہ سے تعلق جوڑ لیا, علم فرائض سے تعلق جوڑ لیا, اور پھر اس پر دسترس حاصل کی. اور دسترس حاصل کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ لوگ میری واہ واہ کریں, بلکہ بنیادی طور پہ یہ کہ ان تمام علوم کو حاصل کر کے ٹرانسمٹ کرنا امت میں, اس کی خدمت کرنا. تو ذرا آئیے اس بارے میں بتائیے, اور یقیناً یہ ایک بہت بڑا سرمایہ ہے آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت نے جیسے ذکر کیا نا کہ آمش کا مطلب ہے کمزور بینائی والا, اگرچہ آپ کی ظاہری آنکھیں تو کمزور تھی لیکن دل کی آنکھوں میں بڑا نور تھا. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ قرآن فہمی میں بھی مہارت رکھتے ہیں, آپ حدیث میں بھی مہارت رکھتے ہیں, آپ فقہ میں بھی ماہر ہیں, اور قرآن سے جو آپ کا قلبی لگاؤ ہے, علم دین سے خصوصی طور پر جو آپ کا قلبی لگاؤ ہے نا, تو وہ اس کی شان یہ ہے کہ لوگوں نے پھر آپ کو رأس العلم کہنا شروع کر دیا. رأس العلم کا مطلب یہ ہے کہ علوم کی بنیاد. اب آپ ذرا غور کریں کہ جب کوئی شخص آپ کو یہ کہہ رہا ہے علوم کی بنیاد, اور اس دور کے اندر کہ جب بڑے بڑے محدثین, فقہا اور بڑے بڑے مفسرین موجود ہوں, وہاں پر آپ کو لقب یہ دیا جا رہا ہو کہ رأس العلم, تو پھر اس کا درجہ کیا ہوگا کہ اس کا مطلب آپ لوگوں کے لیے مرجع بن چکے ہیں, اور عام لوگوں کے لیے نہیں بنے ہوئے. بڑے بڑے مشائخ ہیں, بڑے بڑے علماء فقہا, ان کے لیے آپ جو ہے وہ مرجع بن چکے ہیں. یعنی فاؤنڈیشن آف نالج آپ کو کہا جاتا تھا. جی ہاں. اور پھر اس کے بعد ہم اگر آگے قرآن سے خاص طور پر آپ کا قلبی لگاؤ دیکھیں
تو قرآن کے سلسلے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے پوری زندگی تقریباً 20 سال کا عرصہ جو تھا وہ درس قرآن آپ نے باقاعدگی کے ساتھ دیا، اور آخر میں جب آپ کی عمر جو ہے وہ کافی زیادہ ہو گئی تو اس میں آپ نے ڈراپ کس انداز سے کیا تھا کہ بالکل موقوف نہیں کیا، بلکہ شعبان کے اندر آپ قرآن مجید کی کچھ نہ کچھ صورتیں لوگوں کو بیان کیا کرتے تھے۔ یہ ہے آپ کا قرآن سے وہ قلبی لگاؤ، وہ محبت، وہ عشق کہ جس نے آپ کو واقعتاً وہ نورانیت، وہ روحانیت عطا کی کہ جس کے بعد آپ کا نام جو ہے وہ ایک سمجھ لیں کہ آفتاب جو علم ہے نا اس پر چمکنا شروع ہو گیا۔ واہ! اب آپ دیکھیں کہ قرآن مجید سے محبت ہے یہاں پر، اور قرآن فہمی جو ہے نا، قرآن فہمی، اس میں آپ قرات کے سلسلے میں ذکر کروں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ فالو کیا کرتے تھے، اور اس انداز سے فالو کرتے تھے کہ آپ کو سن کر لوگ اپنی قراتیں درست کرتے تھے۔ واہ! یعنی آپ خود جو ہے نا وہ سند بن چکے تھے، خود ایک معیار بن چکے تھے، اور لوگ پھر آپ کو سن کر اپنی قراتوں کے اندر جو ہے وہ اصلاح کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ! دوسرا میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ قرآن فہمی جو ہے نا، یہ قرآن کو جب آپ سمجھتے ہیں تو قرآن کو سمجھنا، قرآن کے اندر مختلف موضوعات ہیں، ایک تو عقائد بیان کیے گئے ہیں، کچھ نصیحتیں بیان کی گئی ہیں، جو ہمارے بنیادی عقائد ہیں، جو نصیحتیں ہیں وہ تو عام فہم انداز میں بیان کر دی گئیں، اس کے لیے اجتہاد وغیرہ کی نیڈ نہیں ہوتی ہے، ایک عام آدمی بھی اس کو پڑھتا ہے نا تو وہ نصیحت بہت اچھے انداز سے حاصل کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن قرآن کے اندر جو مسائل بیان کیے گئے نا، ان مسائل کو اخذ کرنا کوئی آسان نہیں، ان مسائل کو اخذ کرنے کے اندر مہارت، اور پھر ایسی مہارت کہ لوگ آپ کو فقہ کا بھی امام کہیں، یہ کسی کے پاس ہوتی ہے۔ واہ واہ واہ! تو امام اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن سے جہاں یہ قلبی لگاؤ تھا نا، وہاں پر آپ علم فقہ کے اندر بھی بڑے ماہر تھے۔ واہ! اور علم فقہ کے بارے میں صاحب اشباح والنظائر یہ فرماتے ہیں کہ علم فقہ کا مطلب یہ ہے کہ قرآن سے علم حاصل کرنا، علم دین کو قرآن سے حاصل کرنا۔ تو ایک طرف آپ کا یہ قلبی لگاؤ قرآن سے، دوسری طرف آپ علم فقہ کے اندر ماہر، اور علم فقہ کے اندر بھی مہارت ایسی کہ وہاں پہ بھی لوگوں کے امام۔ اور پھر ایک اور چیز اس میں قطع کلام کی معذرت کہ کبھی 7 دن میں قرآن ختم کرنا، کبھی 3 دن میں، کبھی 2 دن میں قرآن ختم کرنا، یعنی تلاوت کلام پاک سے بھی شغف اسی انداز سے آپ کا، جی اسی انداز سے آپ کا شغف تھا، اور پھر قرآن سے آپ فیض بھی حاصل کر رہے ہیں، اور تلاوت بھی صرف اس انداز سے نہیں ہو رہی نا کہ ہمارے یہاں پر جیسے تلاوت ہوتی ہے رسمی طور پر، بلکہ تلاوت کر رہے ہیں تو قرآن سے مسائل بھی اخذ کر رہے ہیں۔ واہ! یہ ہے وہ کامل قرات، کامل تلاوت کہ جب انسان اس انداز سے تلاوت کرتا ہے نا تو قرآن اس کے دل میں اتر جاتا ہے، واہ واہ! اور پھر وہ سمجھ لیں کہ اس کا اوڑھنا بچھونا سب قرآن بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ! پھر اسی طرح علم فرائض کے بارے میں اگر ہم دیکھیں، اچھا علم فرائض کے بارے میں پہلے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم علم فرائض خود بھی سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ، کیونکہ یہ نصف علم ہے۔ واہ! اور علم فرائض یعنی جو میراث کا علم ہوتا ہے، اس کے اندر کچھ مسائل اتنے پیچیدہ ہوتے ہیں کہ ہر ایک کے لیے اس کو حل کرنا آسان نہیں ہوتا۔ نصف اس کو علم فرمایا، نصف علم فرمایا، اور اس کے مسائل ہر ایک کے لیے حل کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ حضرت یہاں پہ جلوہ افروز ہیں دونوں شخصیات، یہ جانتے ہیں کہ جب اس کے اندر مناسخہ آتا ہے نا تو اس مناسخے کو پورا کرنا، اس کو حل کرنا، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ مناسخے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے جو آپ کی ایک شخصیت ہے وہ فوت ہوئی، اس کے بعد ابھی اس کی میراث تقسیم نہیں ہوئی تھی کہ اس کے وارثوں میں سے کوئی فوت ہو گیا، ابھی ان کی میراث تقسیم نہیں ہوئی کہ پھر کوئی اور وارث فوت ہو گیا۔ یہ جو ہمارے یہاں پر پراپرٹی کے جو جھگڑے چل رہے ہیں کہ ابا کی وراثت ابھی تک تقسیم نہیں ہوئی تھی کہ نیچے دوسروں نے فوت ہونا شروع کر دیا، یہ آتا ہے مناسخے کے اندر۔ اس کے اندر بھی آپ کو کامل مہارت حاصل تھی، ایسی مہارت حاصل تھی کہ جب اس دور کے فقہا جو علم کے مرکز میں رہتے تھے وہ جب اس کے اندر مسائل کے اندر الجھ جاتے تھے نا تو آپ کے پاس رجوع کیا کرتے تھے۔ یہ آپ ذرا اس پر غور کریں کہ وہاں پر آپ کو حضرت امام اعمش کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ علم فرائض کی میں آپ امامت کا درجہ رکھتے ہیں، اور امام وہی ہوتا ہے جو لوگوں کا مرجع بنا ہوا۔ تو یہ آپ کی علم قرآن سے بھی شغف ہے، علم فقہ سے بھی، اور علم میراث میں بھی آپ کی مہارت کا عالم۔ اچھا اب ظاہر ایک طرف تو یہ بھی طے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اگر مثال کے طور پہ آپ کسی عالم دین کی بات کریں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ صرف قرآن کو تھامے رکھیں اور احادیث کو چھوڑ دیں، یا احادیث کو تھامے رکھیں اور قرآن کو چھوڑ دیں۔ کمال تو یہ نا کہ دونوں ہاتھوں کے اندر جو ہیں یہ دونوں کتب موجود ہونی چاہیے، دونوں راستے جو ہیں آپ کے سامنے کھلے ہونے چاہیے۔ جہاں قرآن سے آپ کا بڑا گہرا تعلق، جہاں قرآن فہمی سے آپ کا بڑا گہرا تعلق ہے، ظاہر قرآن سے مختلف علوم کو اخذ کرنا، وہاں پر علم حدیث میں بھی آپ کا ذوق جو ہے وہ اپنی انتہاؤں کو پہنچا ہوا تھا، اور یقیناً اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو ہے بلند مقام بھی عطا کیا۔ یعنی آپ دیکھیے اس میں اگین وہی بات آ گئی، ہم پرسویں بات کر رہے تھے تو جب امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ سے پروگرام ہو رہا تھا، یہ امیزنگلی یہ اللہ کی سلیکشنز میں خاص بات جو مطلب مجھ جیسا طالب علم دیکھتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ جب اس طرح کی شخصیات سے اس طرح کے کام لیتا ہے تو سب سے پہلے ان کو بہترین حافظہ عطا کرتا ہے. تو آپ کے حافظے کے بارے میں بتائیے. پھر امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ، خاص طور پہ ان کی جو حیرت تھی اس حوالے سے بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ ذکر کیا گیا کہ امام اعمش جو ہیں قرآن فہمی میں بھی ماہر، علم الفرائض میں بھی ماہر، علم الفقہ میں بھی ماہر. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ امام اعمش کا جب نام لیا جاتا ہے تو ذہن میں جس شخصیت کا خاکہ بنتا ہے وہ ایک محدث کی شخصیت ہے. تو جس شخص کا نام حدیث کے ساتھ اس طرح جڑ گیا ہو اس شخص کا حدیث میں مقام و مرتبہ اور حدیث میں ذوق کیسا ہوگا. اور پھر آپ دیکھیں امام ذہبی رحمہ اللہ جن کا لکھا ہوا پتھر پہ لکیر مانا جاتا ہے وہ انہیں شیخ الاسلام اور شیخ المحدثین کہہ رہے ہیں. امام ابو بکر بن عیاش جو کہ خود ایک بہت بڑے محدث ہیں وہ انہیں سید المحدثین کہہ رہے ہیں. پھر امام شعبہ جنہیں امیر المؤمنین فی الحدیث کہا گیا جو کہ حدیث میں سب سے بڑا ٹائٹل ہے. امام شافعی امام شعبہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر عراق میں کسی نے علم حدیث کو پھیلایا ہے تو وہ امام شعبہ ہیں. اور امام احمد بن حنبل حدیث کے بعض معاملات نے امام شعبہ کو امام اعمش پہ بھی ترجیح دے رہے ہیں جبکہ یہ امام شعبہ امام اعمش کے شاگرد ہیں. اور امام شعبہ کیا کہہ رہے ہیں کہ حدیث میں جو تشفی مجھے امام اعمش سے ملی وہ کسی سے نہیں ملی. تو اب آپ دیکھیں کہ وہ محدث کہ جس کے بارے میں محدثین اتنے بڑے بڑے القاب دے رہے ہیں وہ امام اعمش کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ان سے تشفی ملی. اچھا اس میں ایک علامہ صاحب ایک طے شدہ بات ہے، کوئی بھی سند جو ہے بغیر دلیل کے کوئی دیتا نہیں ہے صاحب. یعنی دلیل اس کے پیچھے موجود ہوتی ہے. اگر میں کسی کے لیے کوئی کامنٹ کروں گا تو مجھے دلیل دینا ہوگی. اٹ مینز وہ جتنے بڑے بڑے اکابر تھے انہوں نے کیا کیا دیکھا اور کس کس لیول پہ دیکھا تب جا کے جو ہے القابات آپ کو پیش. بالکل ایسا ہے، بالکل ایسا ہے. اور پھر آپ یہاں یہ بھی فیکٹ پہ غور کریں کہ ایک استاذ جو ہوتا ہے وہ اپنے طالب علم کی تشفی اسی صورت میں کر سکتا ہے جبکہ اس کو فن پہ کامل مہارت حاصل ہو، وہ کوسچنز کا آنسر دے سکے، طالب علم کو سیٹسفائی کر سکے. تو مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی مہارت تھی. پھر علامہ ابن مدائنی یہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی جو حدیث پاک ہے اسے 4 بڑے شہروں میں 6 لوگوں نے جو ہے وہ محفوظ کیا. مکہ مکرمہ میں مالک بن دینار رحمہ اللہ نے، مدینہ منورہ میں ابن شہاب زہری نے، بصرہ میں امام قتادہ، امام یحییٰ بن کثیر نے، اور کوفہ جو کہ مرکز علم و فضل تھا وہاں پہ امام ابو اسحاق اور امام اعمش رحمہ اللہ. سبحان اللہ. اور اب جو میں آپ کو چند باتیں بتانے لگا ہوں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ امام اعمش کا حدیث سے کیسا تعلق تھا. جیسے مثال کے طور پر آپ طہارت کے بغیر حدیث بیان نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اگر وضو نہیں ہوتا تو فوراً تیمم کر کے حدیث بیان کرتے. سبحان اللہ. اور پھر اسی طرح آپ محدثین کی جماعت کو یہ فرماتے ہیں کہ اے گروہ محدثین اگر ہمارے پاس یہ علم حدیث نہیں ہوتا نا تو ہم میں اور سبزی فروش میں کوئی فرق نہیں ہوتا. اور پھر اگلی بات آپ اپنے آپ سے یہ سوال کرتے کہ یہ حدیث کیوں حفظ کی، کیا اے اعمش تو نے اس پر عمل بھی کیا؟ یعنی اب یہ جو آخری 3 باتیں ہیں کہ بغیر طہارت حدیث نہ بیان کرنا اور پھر محدثین کو کہنا کہ ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا، یعنی پتہ چلتا ہے وہ یہ جانتے تھے کہ یہ علم کتنا گہرا ہے، کتنا وسیع ہے اور اس علم کا مقام کیسا ہے. اور پھر یہ کہنا کہ اے اعمش تو نے اس پر عمل کیا یا نہیں، یعنی وہ اس علم کا مقصد بھی جانتے تھے. یعنی خلاصہ یہ نکلے گا کہ جہاں اللہ نے انہیں علم حدیث عطا کیا وہاں اس علم کی روح اور اس علم کا نور بھی عطا کیا، تبھی تو عمل کی طرف راغب ہوئے نا. اور پھر آپ نے حافظے کی بات کی تو حافظے کے حوالے سے دیکھیں کوئی بھی علم حاصل کیا جائے حافظے کی حیثیت وہاں مسلم ہے کسی بھی علم میں، لیکن حدیث کا علم ایسا حدیث ہے کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں حافظے اور حدیث کا چولی دامن کا ساتھ ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ حدیث کی سب سے اعلیٰ قسم صحیح حدیث جو ہے اس کی ایک شرط یہ ہے کہ اس کے جو راویان ہیں اس کو جو بیان کرنے والے ہیں وہ تام الضبط ہو، ان کا حافظہ بڑا مضبوط ہو. تو اب آپ سمجھ لیں کہ حدیث کا اور حافظے کا کتنا گہرا تعلق ہے. تو امام اعمش جو اتنے بڑے محدث ان کا حافظہ کیسا ہوگا. اب امام ابن شہاب زہری جن کے واقعے کی طرف آپ نے اشارہ کیا، امام ابن شہاب زہری تک یہ خبر پہنچی کہ عراق میں کوئی بڑا عالم فاضل نہیں ہے اور انہوں نے اپنا ایک کانسیپٹ بنا لیا کہ وہاں کوئی بڑا عالم نہیں ملتا. ایک شخص آیا، اس نے عرض کی کہ فلاں شخص عراق میں جو کہ غلام ہے، غلام زادہ ہے، اسے 4000 روایتیں یاد ہیں، وہ 4000 روایتیں بیان کرتا ہے. امام شہاب زہری حیران کہ وہ کون شخصیت ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ان کی مرویات کا، انہوں نے جو روایتیں بیان کی ہیں اس کا کچھ حصہ پیش کرتا ہوں. اب امام ابن شعبہ نے جب اسے دیکھا، امام شہاب زہری نے جب اسے دیکھا، اب وہ پڑھتے جا رہے ہیں اور حیرت کرتے جا رہے ہیں. اور جب اس مجموعے کو، اس مرویات کو مکمل کیا تو امام ابن شہاب زہری کہتے ہیں خدا کی قسم علم اسے کہتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ امام اعمش تھے، یہ ان کا حدیث میں مقام و مرتبہ تھا.
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے یہ انہیں جو ہے وہ اتنا بڑا مقام عطا فرمایا، اور یہ ان کی کمال جو ہے وہ حافظہ تھا۔ پھر حدیث کے حوالے سے ہم نے جو بات کی نا کہ طہارت کی جو ہم نے بالخصوص بات کی، میں وہاں پہ ایک اور بات یہ بھی بیان کرنا چاہوں گا حلیۃ الاولیاء کے حوالے سے، کہ ہمیں ایک روایت ملتی ہے کہ ایک مرتبہ رات کو ان کی آنکھ کھلی حاجت کے لیے تشریف لے گئے، واپسی پر پانی نہیں تھا تو فوراً تیمم فرما لیا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت تیمم کرنے کی رات کو کیا ضرورت پیش آئی؟ تو کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ بغیر طہارت کے اپنے رب سے ملاقات کروں۔ تو یہ حدیث کا نور ہی تھا نا، یہ حدیث کا نور ہی تھا کہ جس نے آپ کو ایسا منور کر دیا اور ایسا پاک صاف کر دیا۔ کیا کہنا ہے حافظ صاحب، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا خوبصورت، کیا حسین اور کیا رچاؤ کے ساتھ تینوں پینلسٹ نے گفتگو فرمائی ناظرین۔ اور اس میں آپ اگر اس کا کرکس نکالیں اس گفتگو کا، تو ایک بات تو آپ کے سامنے واضح ہو گئی، جیسا کہ مفتی صاحب نے ابتدا میں ان کا انٹروڈکشن کراتے ہوئے ایک جملہ کہا تھا کہ وہ غلام بن کے آئے تھے، لیکن کوفہ شہر میں جو کہ ظاہر علم کا مرکز تھا، مسند ارشاد پر پھر آپ جا کے تشریف فرما ہوئے۔ اٹ مینز اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو سلیکٹ کر لیا کرتا ہے نا صاحب، تو بظاہر تو وہ غلام ہوا کرتا ہے، لیکن پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کی خدمت کی وجہ سے اسے امت کا آقا بنا دیا کرتا ہے۔ اور آج آپ دیکھ لیجئے کہ امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا سر اٹھا کے دیکھتی ہے، اور قیامت تک جو ہے وہ دنیا سر اٹھا کے دیکھتی رہے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدمت دین کا جو شرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کیا، اور وہ جو شولڈر پہ خاص طور پہ آپ کے ستارے لگے نا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی خدمت کرنے کے حوالے سے، اور قرآن پاک سے تعلق کے حوالے سے، اس کی محبت کے حوالے سے، رہتی دنیا تک آپ کا نام بھی سربلند رہے گا، اور رہتی دنیا تک آپ کے درجات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی انداز سے اضافہ کرتا رہے گا۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ لوٹ کے آپ کو بتاتے ہیں، آج ہمارے یہاں صاحب بہت کامن سی بات ہے، کوئی بھی اگر روایت کہہ کے، حدیث کہہ کے ہمیں کوئی اگر فارورڈ کر دیتا ہے، ہم ایک شرعی فریضہ سمجھتے ہیں اسے فارورڈ کرنے میں۔ ہم بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کی جانچ پڑتال کرتے ہیں کہ یہ صحیح حدیث ہے کہ نہیں ہے، اسے فارورڈ کرنا چاہیے کہ نہیں، کچھ اس کے کہ اپنے سوشل میڈیا پہ ایکسپلور کرنا سب کچھ۔ امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستیاں جو ہیں وہ مرویات میں جو مقام رکھتی ہیں، سوچیے ذرا بیان میں وہ کتنی احتیاط کرتی تھیں، کس انداز سے جو ہے حدیث کو سلیکٹ کیا کرتی تھی، اور پھر اس کے بعد اس کی سند پیش کر کے اس کو مستند بنایا کرتی تھی۔ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے صاحب۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں اور ان کی آل کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، لوٹ کے انشاءاللہ سلسلے کو یہیں سے جوڑتے ہیں۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ طبقہ تابعین کے یوں کہیے کہ آسمان پر انتہائی جگمگاتا ہوا ستارہ، جنہیں سید المحدثین کہا جاتا ہے، سردار المحدثین کہا جاتا ہے، اور کمال یہ ہے صاحب کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ رفت اور بلندی عطا کی کہ بڑے بڑے اکابر علماء، بڑے بڑے اکابر فقہا آپ کی بارگاہ کے اندر شرف تلمس صرف طے کرتے ہوئے نہیں نظر آتے، بلکہ آپ کے مقام اور مرتبے کے آگے اپنے سروں کو بہت ہی عاجزی اور ادب کے ساتھ جھکاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں ناظرین حضرت سلیمان بن مہران المعروف امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ کی، اور جو بات اب میں ظاہر مفتی صاحب سے کرنے والا ہوں، یہ بات ایک عام مسلمان کے لیے بہت زیادہ یوں کہہ لیجئے کہ اپنا اس سے تعلق اس اعتبار سے رکھتی ہے کہ ذرا سوچئے جن لوگوں نے پوری زندگیاں اپنی لگا کے پوری یعنی 24/7 جنہوں نے صرف کام ہی یہ کیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کو ہم تک پہنچائیں، اور اس کے لیے کتنی تقاضا کی، کتنی محنت کی، اس کو ہم بیان نہیں کریں، وہ بیان کے بیان سے باہر ہے صاحب، یعنی وہ صرف اسی مقصد کے لیے پیدا کیے گئے، اس میں کوئی دوسری رائے ہو نہیں سکتی۔ جب یہ دین ہم تک پہنچ گیا تو ہم ایک عام مسلمان کی حیثیت سے جو اپنی ذمہ داری کو کس انداز سے محسوس کریں، بڑا اہم ترین سوال ہے۔ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بھی حدیث پاک کو یعنی کسی بھی بات کو حدیث پاک سمجھ کر اگر کہ اس کو ہم نے اس کو دیکھا نہیں، اس کا پیمانہ جانچا نہیں، اس کی سند کو ہم نے چیک نہیں کیا، آگے فارورڈ کر دینا ہم اپنا شرعی فریضہ سمجھتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ کس حد تک صحیح ہے، اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ کی مرویات کے بارے میں ذرا ان کا جو خاص طور پہ مرویات میں ان کا جو مقام ہے، ایک تو اس پہ بات کیجیے مفتی صاحب، دوسرا یہ کہ احادیث پاک بیان کرتے ہوئے انتہائی احتیاط، وہ کیا عالم تھا وہ بتائیے، اور محدثین کے نزدیک جو ہے خاص طور پہ ان کے مراتب، اس پہ تھوڑی سی گفتگو ہم نے کی، مزید اس پہ کلام کیجیے۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں جنید بھائی، جب ہم حدیث کی بات کرتے ہیں تو ایک ہوتی ہے سند حدیث اور ایک ہوتا ہے متن حدیث۔ سند حدیث سے مراد وہ روات ہیں کہ جن سے روایت ہوتے ہوتے حدیث تک ہم پہنچتے ہیں،
اور ما ینتہی الیہ السند فہو متن الحدیث، کہ جہاں پر جا کر سند ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد متن حدیث آ جاتا ہے۔ عام الفاظ کے اندر ہم یہ کہیں گے کہ جب ہم حدیث پڑھتے ہیں تو عن فلاں عن فلاں عن فلاں، آخر میں جا کے آتا ہے عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل ٹھیک ایسے ہی۔ تو اب یہ بیچ میں جتنے بھی روات آئے ہیں ان کی بڑی حیثیت ہے۔ یہ جو حدیث کی اقسام بنتی ہے نا کہ یہ حدیث صحیح ہے، صحیح لذاتی ہی ہے، صحیح لغیری ہی ہے، حسن لذاتی ہی ہے، حسن لغیری ہی ہے، مدلس ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ تمام کی تمام اقسام بنتی ہیں راویوں کی وجہ سے، کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ کن کے ذریعے ہمیں ملا۔ کیا وہ عادل تھے؟ کیا وہ ثقہ تھے؟ کیا وہ حافظ تھے؟ کہیں انہیں بھولنے کا مرض تو لاحق نہیں تھا؟ محدثین تو اتنی احتیاط کیا کرتے تھے کہ اگر کوئی ایسا راوی جو راستے میں بیٹھ کر کھایا پیا کرتا تھا اسے حدیث نہیں لیتے تھے، اچھا انکار کر دیا کرتے تھے کہ یہ جب اتنی بے احتیاطی کر رہا ہے کہ راستے میں بیٹھ کر کھا پی رہا ہے تو ہو سکتا ہے اس نے حدیث کے اندر بے احتیاطی کی ہو، اور اس کی حدیث کو ایک الگ درجہ دے دیا جاتا تھا، یعنی اس کی کردار کی ریفلیکشن جو ہے وہ ضرور نظر آنی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ متن تو وہی ہے لیکن روات کی وجہ سے اس حدیث کی حیثیت کو صحیح اور غیر صحیح کے اعتبار سے تقسیم کیا جا رہا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی سند المحدثین امام اعمش رضی اللہ عنہ جس حدیث کو روایت کرتے ہیں تو آپ جن روات کا انتخاب کرتے ہیں وہ عام روات کے مقابلے میں اعلیٰ ہوا کرتے ہیں۔ یعنی عام روات میں اگر حفظ، ذکاوت اور فہم جو ہے وہ ایک عام درجے کا ہے تو وہ روات جن کا آپ نے انتخاب کیا اور جن سے آپ نے حدیث کو روایت کیا ہے ان کا حفظ، ان کا ذکا ان کے مقابلے میں اعلیٰ درجے کا ہوا کرتا تھا۔ اسی لیے جب آپ کا نام آ جاتا ہے یا آپ کی سند سے کوئی حدیث آ جاتی ہے تو اس کی حیثیت دیگر کے مقابلے میں مزید مضبوط ہو جاتی ہے۔ اسے آپ یوں ہی سمجھیں کہ ہم تک کوئی بات پہنچے، ایک ایسے بندے کے ذریعے پہنچے جو مستند ہو اور ایک ایسے بندے کے ذریعے پہنچے جو مستند ترین ہو، تو حضرت اعمش رضی اللہ عنہ کے روایت کے جو روات ہیں ان کی مثال مستند ترین ہے کہ آپ انتخاب ہی ان روات کا فرماتے ہیں۔ دوسری بات آپ نے ذکر کیا مختصراً کہ آپ بہت زیادہ محتاط تھے، یہ بڑی اہم بات ہے کیونکہ دیکھیں حدیث کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اسی لیے اتنے یعنی آپ جبال العلم تھے، علم کے اندر فضل رکھا کرتے تھے، مقام رکھا کرتے تھے، اس کے باوجود آپ حدیث بیان کرنے میں احتیاط کیا کرتے تھے، اور وہ لوگ جو کثرت سے آپ کے پاس روایات پوچھنے کے لیے آتے تھے تو بعض مواقع پر آپ انہیں فرمایا کرتے تھے کہ وہ لوگ جو بار بار حدیث پوچھتے ہیں اور لوگوں کو جھوٹ کہنے پر مجبور کرتے ہیں، آپ نے فرمایا وہ اشر الناس ہیں، اور جو لوگ روایت حدیث کے اندر جری ہوا کرتے تھے آپ ان کی سرزنش کیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ آج ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم تو بلا رہے ہوتے ہیں، ان سے نہ پوچھو مجھ سے پوچھ لو۔ بالکل صحیح۔ فقہا نے تو ایک جملہ لکھا کہ جو ہر سوال کا جواب دے وہ مجنون ہے، وہ پاگل ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ کو ہر مسئلہ مستحضر ہو، آپ اسی چیز کو یعنی جس چیز کو فقہا نے وجہ جنون قرار دیا آپ اپنے لیے اسے وجہ فضل بنا رہے ہوتے ہیں، اور لا علمی بھی علم ہے۔ جی ہاں، لا علمی بھی بالکل ایسا ہے، اور ہر چیز مستحضر نہیں ہوتی، اور یہ کہنے میں کہ میں نہیں جانتا۔ ایک بزرگ کے بارے میں پڑھ رہا تھا، ایک بندہ بڑا سفر کر کے ان کے پاس آیا، ان سے پہلا مسئلہ پوچھا، انہوں نے فرمایا لا ادری، جس کا مطلب ہے میں نہیں جانتا۔ دوسرا، تیسرا، کئی مسائل پوچھے، انہوں نے ہر ایک کے جواب میں فرمایا لا ادری۔ تو وہ ناراض ہو گیا کہ میں نے آپ کا اتنا بڑا نام سنا تھا اور میں اتنا طویل سفر کر کے آیا اور آپ ہر سوال کے جواب میں لا ادری کہہ رہے میں نہیں جانتا۔ تو وہ مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا کہ جتنی میرے پاس لا ادریاں ہیں اتنے تمہارے پاس درہم ہوتے تو تم بڑے مالدار ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے اکابر لا ادری کہنے میں کہ مجھے نہیں پتا میں دیکھ کر بتا دوں گا، اس میں کوئی آر کی بات نہیں ہے۔ اور یہ بڑی اہم بات ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ ہمارے سامنے حدیث کے نام پر کوئی بھی کوٹ آیا، ہم نے بغیر تحقیق کے آگے اسے چلا دیا، اور اگر انفیکٹ وہ حدیث نہیں ہے تو ہم گناہگار ہو گئے۔ تو اس لیے اس چیز کی تحقیق کرنا بھی ضروری ہے۔ اچھا، اس میں بہت سے لوگ، میں آپ کو بتاؤں صاحب، اس پہ اور کامنٹ کیجئے، ہمارے یہاں بہت سے لوگ اپنے مطلب کی بات نکالنے یا اپنی بات کو وزن دینے کے لیے یا اپنی بات کو سامنے والے تک جو ہے یوں کہہ لیجئے کہ وزنی کر کے پیش کرنے کے لیے عموماً بہت سی ایسی روایات ہوتی ہیں جن میں ذوف ہوتا ہے، اور وہ اٹھا کے جو حدیث مبارکہ اور صحیح حدیث مبارکہ کے طور پہ پیش کر دیتے ہیں، صرف اس لیے کہ میں نے ایک بات کہی ہے تو مجھے اپنی بات کا ویٹیج جو ہے عوام کے سامنے رکھنا ہے۔ تو ذرا وہ کھول کے بات کریں، وہ جو آپ نے بات جو عربک متن پڑھا تھا میں چاہتا ہوں اس کا ذرا اردو ترجمہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں
اور تمام امت مسلمہ کو دین میں جری ہونے سے محفوظ فرمائے. آمین. جب بندہ جری ہو جاتا ہے نا دین کے اندر تو وہ بعض اوقات یہ نہیں دیکھتا کہ میں صحیح بیان کر رہا ہوں غلط بیان کر رہا ہوں, وہ یہ دیکھتا ہے میں بیان کر رہا ہوں کچھ بھی بیان کر دوں. تو یہ دین ہے, یہ قال اللہ قال الرسول ہے. اگر آپ نے یہاں پر غلطی کی تو یہ خدمت دین نہیں, فساد فی الدین ہوگا. جو آپ خدمت دین کے نام پر کر رہے ہیں, جو حدیث میں نے پڑھی تھی کہ جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. کیٹیگوریکل. اور علماء ربانیین کا یہ طریق ہوا کرتا تھا کہ وہ کوشش کرتے تھے کہ کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے تو وہ کسی اور کے پاس بھیج دیں تاکہ ہم محفوظ ہو جائیں کہ کوئی ایسا مسئلہ ہو جس میں اپنی رائے شامل نہ ہو جائے. اتنی احتیاط کیا کرتے تھے. اور آج ہم بلا بلا کے کہہ رہے ہیں کہ بس مجھ سے پوچھیں کسی اور سے نہ پوچھیں. تو حدیث کے بیان کے اندر بھی اور فقہ کے بیان کے اندر بھی اگر آپ کو نہیں معلوم آپ وسعت قلبی کے ساتھ کہہ دیجئے کہ مجھے اس کا جواب نہیں پتا, اور آپ یہ کہہ دیجئے کہ ابھی مجھے نہیں پتا, میں آپ کو دیکھ کر بتا دوں گا, یا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں اپنے سے زیادہ علم والے سے پوچھ کر بتا دوں گا. آپ کی عزت میں کمی نہیں ہوگی, آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا. اور اگر آپ اس طرح غلط بیان کر دیں گے اور بعد میں اس کی تصحیح کی جائے گی تو پھر وہ زوال عزت کا سبب ہوگی. اور آخری بات, آخری بات جو آپ نے تیسرا سوال کیا کہ محدثین پر کیسی نظر ہوا کرتی تھی, تو ابو بکر عیاش بیان کرتے ہیں کہ ہماری عادت تھی کہ ہم مختلف محدثین کے پاس جایا کرتے تھے, اور جب امام اعمش کے پاس آتے تو آپ دریافت کیا کرتے تھے کس کے پاس گئے تھے, کس کے پاس گئے تھے, تو وہ بتاتے کہ جی ہم فلاں کے پاس گئے تھے. اب آپ دیکھیں کہ اپنے فن میں جب بندہ ماہر ہو اور اس کا علم راسخ ہو تو وہ تمام چیزوں پر نظر رکھتا ہے کہ کون کون اس فن کے اندر مہارت رکھتا ہے اور اس کے اندر کیا کیا خوبی ہے اور کیا کیا کمی ہے, وزن چیک کر لیا کرتا ہوں. تو آپ کا کمال یہ تھا کہ آپ پوچھتے کس کے پاس گئے تھے, وہ کہتے ہم فلاں کے پاس گئے تھے, نام لیتے, تو آپ کہتے وہ ایسا اور ایسا ہے. دوسرا نام لیتے اس کے بارے میں بھی بتاتے, تیسرا نام لیتے اس کے بارے میں بھی بتاتے. تو آپ حیران ہو کے بیان کرتے ہیں کہ خود تو ماہر تھے لیکن اس زمانے کے جو دیگر محدثین ہیں ان پر بھی آپ کی نظر ہوا کرتی تھی. اور جو ذی علم ہو اس کے چاہیے بھی کہ وہ اپنے نیچے والوں پر نظر رکھے تاکہ غلطی کے امکانات کم ہو جائیں. اور اگر کوئی غلطی کیا کرتا تھا تو آپ باقاعدہ اس کی سرزنش کیا کرتے تھے کہ جن الفاظ کے ساتھ حدیث آئی ہے تم نے اس پر ایک لفظ کا بھی اضافہ کیوں کیا ہے. آپ ایک حرف کے اضافے کو پسند نہیں فرمایا کرتے تھے, اور پھر وہ لوگ محتاط رہا کرتے تھے کہ اوپر امام اعمش رضی اللہ عنہ تشریف فرما. یعنی اگین وہی بات آ گئی نا کہ یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو بیان کرنا. آج تو ظاہر ہے ہمارے پاس تمام چیزیں بالکل سہولیات کے ساتھ بکس میں بھی موجود ہیں, ہمارے پاس انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہیں, لیکن اگین وہی بات ہے کہ اب چونکہ اتنی آسانی ہو چکی ہیں تو ہم نے اپنے آپ کو جو ہے بہت ہی تناساں کر لیا ہے کہ ہم کراس چیک کیے بغیر چیزوں کو جو فارورڈ کر دیا کرتے ہیں. اچھا اب آئیے اگلی بات کی طرف, اور یہ بڑی اہم ترین بات ہے. اور اگین وہی بات ہے کہ جب ایک شخصیت ہمیں مینارہ نور نظر آتی ہے علمی اعتبار سے, روحانی اعتبار سے, یقیناً اس کا اپنا ایک اسٹریچر جو ہے زمانہ اس کو تسلیم کرتا ہے, تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ شخصیت جو وہ انڈیویجول کیپیسٹی میں اس کی عمارت تعمیر ہوئی ہو. اس کی تعمیر میں بہت سارے معمار ہوتے ہیں جو اساتذہ کی صورت میں یوں کہیے کہ اپنا علمی گارا کوئی ڈال رہا ہوتا ہے, تو کوئی جو ہے اپنا ڈیڈیکیشن کا سیمنٹ ڈال رہا ہوتا ہے, تو کوئی یوں کہیے کہ اپنا جد و جہد کا پانی اس میں ڈال رہا ہوتا ہے, تو کوئی اخلاص کی ترائی اس میں کر رہا ہوتا ہے, تب وہ فاؤنڈیشن ظاہر عمارت کی صورت میں کھڑی ہوتی ہے. تو جو اساتذہ ہیں آپ کے بنیادی طور پر ان کے بارے میں بتائیے. پھر اگین وہی بات ہے جب وہ عمارت جو ہے وہ اپنے آسمان کو چھونے لگتی ہے تو پھر اس کے جو زیر سایہ جو لوگ آتے ہیں وہ بھی کمال اپنی جگہ پھر ایک قد بناتے ہیں, مقام بناتے ہیں. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سوال کے جواب سے پہلے ایک جو پچھلا سوال تھا اس کے اوپر ایک میں ذکر کروں کہ حدیثیں بیان کرنا آپ نے سند کے ساتھ بیان بھی کر دی تو وہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ چلیں آپ نے تحقیق کے ساتھ بیان کر دی, لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس کامل طور پہ سند موجود ہو, حدیثیں موجود ہوں تو آپ اس سے مسئلہ بھی نکال سکتے ہو. ہمارے یہاں پر یہ بھی ایک رویہ اختیار کیا جاتا ہے کہ حدیثیں بیان کر کے مسئلہ نکالنے کی صلاحیت نہیں ہے, مسئلہ بھی نکالا جاتا ہے اور پھر علماء اور فقہا پہ تنقید کی جاتی ہے. تو یہ رویہ بھی اتنا ہی قابل مذمت ہے جتنا جھوٹی حدیث کو بیان کرنا قابل مذمت ہے. بہرحال ہم یہاں پر آتے ہیں اور اس میں دیکھیں کہ جب استاد کامل ہوتا ہے نا تو وہ چاہتا ہے کہ میرا شاگرد بھی اسی درجے پر ہو کہ جس درجے پر میں موجود ہوں. استاد کی کمال کا تقاضا یہ ہوتا ہے. ہم آج کے دور میں بھی جو مستند اساتذہ ہوتے ہیں نا ان کے شاگردوں کو آپ دیکھیں گے تو وہ شاگرد بھی آپ کو چمکتے دھمکتے نظر آئیں گے, کیونکہ استاد کے اندر یہ کمال تھا کہ استاد نے اپنے شاگرد باقاعدہ تیار کیے تھے اپنے فن سے متعلق.
اسی طریقے سے امام اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے اساتذہ میں جو شمار ہوتے ہیں نا وہ بھی عظیم صحابی ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم ہیں، 10 سال تک آپ نے خدمت کی، اپنے وقت کے عظیم مفتی تھے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی جان نچھاور کرنے والے تھے، رشتے کے خالازاد بھائی بھی تھے، خالازاد بھائی بھی تھے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب آپ دیکھیں آپ کے اساتذہ میں جب صحابہ موجود ہوں گے تو وہ صحابہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے فیض حاصل کر رہے ہیں اور پھر وہی فیض آپ تک آگے منتقل ہو، اگین وہی بات ہے، فرسٹ ہینڈ نالج، وہی فرسٹ ہینڈ نالج۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عظیم محدث ہیں حضرت عبداللہ بن ابی اوفا، یہ بھی آپ کے اساتذہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور ان کے متعلق جو ہے وہ یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ ان سے 95 مرویات ایسی ہیں کہ جو متفق علیہ، یعنی بخاری شریف میں بھی ہیں اور مسلم شریف میں بھی ہیں، تو یہ بھی آپ کے اساتذہ میں شامل ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک عظیم محدث ہیں امام شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امام شعبی خود اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ 20 سال تک میرا معاملہ ایسا تھا کہ جب مجھے کوئی حدیث بیان کرتا تھا نا تو وہ ایسا نہیں تھا کہ مجھ سے زیادہ اس حدیث کے بارے میں جانتا، یا تو میرے لیول کا تھا یا مجھ سے کم تھا، لیکن مجھ سے زیادہ جاننے والا میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھا، 20 سال تک۔ پھر آپ کے اساتذہ میں ایک اور عظیم نام آتا ہے حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ بھی زبردست کمال محدث ہیں اور تقریباً ان کے بارے میں کہا جاتا ہے فقیہ العراق، یعنی عراق کے اندر جو زبردست فقہا تھے، جو مجتہدین تھے، ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آپ سے جو روایات مروی ہیں، آپ سیاستہ کے اندر جو ہے وہ آپ کی روایات کو نقل کیا گیا ہے، یہ جو حدیث کی 6 کتابیں بنیادی، اس میں آپ کی روایت کو نقل کیا جاتا ہے۔ تو یہ عظیم محدثین، عظیم صحابہ اور عظیم تابعین وغیرہ آپ کے سمجھ لیں اساتذہ میں شامل ہیں، تو ان سے جب آپ نے فیض حاصل کیا ہوگا تو کیا کمال حاصل کیا ہوگا۔ اس کمال کا اندازہ کرنا ہے نا تو پھر آپ شاگردوں کو دیکھ لیں کہ اساتذہ اتنے کامل، انہوں نے ایک یہ زبردست جو ہے وہ عمارت تیار کی، اور پھر اس عمارت کے اندر جو دیگر شاگرد ہے وہ بھی اپنے وقت کے زبردست جو ہے وہ سمجھ لیں آفتاب، آسمان دنیا کے آفتاب بنے۔ اس میں شمار ہوتا ہے سب سے پہلے حضرت سلیمان تیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ حضرت سلیمان تیمی جو ہے یہ بھی عابد اور مجتہد تھے اپنے وقت کے۔ اچھا، پھر ایک اور نام آتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ فقہا جو ہے وہ امام اعظم کی عیال ہے، تو یہ امام اعظم۔ پھر اس کے بعد سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک عظیم نام ہے جن کی انٹروڈکشن، جن کے فضائل و کمائل ہم جانتے ہیں کہ یہ کس درجے کے عالم دین ہے۔ سفیان بن عیینہ کا نام شمار ہوتا ہے، جو ترتیب و تدوین حدیث کے اندر سر فہرست نظر آتے ہیں ہمیں۔ اسی طریقے سے ان میں ایک اور نام ہے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ، جو زہد و تقوی، علم، فقاہت سب میں بے مثال کمال۔ اور ایک نام آتا ہے حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ کا، کہ جو زہد و تقوی کے لیے ضرب المثل بنے ہیں۔ تو یہ آپ کے شاگردوں میں ایسے ایسے پھر ہیرے بھی موجود ہیں، کیونکہ اساتذہ ایسے کامل تھے، خود انہوں نے کمال حاصل کیا اور پھر شاگرد بھی ایسے با کمال تیار کی۔ واہ، یعنی آپ سوچئے دونوں طرف جو شخصیات کھڑی ہیں وہ کیسی کمال ہے، اور بیچ میں حضرت امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرمائیں۔ اب فائنلی ذرا آئیے اس طرف، جب ایک جملہ میں نے کسی نے گفتگو میں ایسی بات آئی کہ علم کیا ہے، تو میں نے کہا جی علم وہ ہے جو آپ کو آپ کی حقیقت تک پہنچا دے، بڑا سمپل سی اس کی انٹرپریٹیشن ہے۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں جو حقیقت تک پہنچ جاتی ہیں، جن کو پتہ ہے کہ دنیا کی حیثیت کیا ہے اور ہم کس مقصد کے لیے یہاں بھیجے گئے۔ جب یہ کنسیپٹ سامنے بالکل کلیئر ہو جاتا ہے نا، یعنی یہ بلر کنسیپٹ نہیں ہوتا ہے، کلیئر کنسیپٹ ہوتا ہے، تو پھر انسان بے باک ہو جاتا ہے، پھر وہ ظاہر ہے جرت سے بات کرتا ہے، ببانگ دہل بات کرتا ہے، پھر وہ حق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اور حق کے ساتھ کیوں نہ کھڑا ہو، جس کی پیدائشی 10 محرم کو صاحب اور 61 ہجری میں ہو، مطلب اس دن ہو کہ جس دن مطلب شہیدان کربلا جو ہے اپنے اپنے نظرانے پیش کر رہے ہوں، وہ حق کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا تو کون کھڑا ہوگا؟ تو جو بے باکی اور جرت تھی آپ کے اندر، ذرا ان کے بارے میں بتائیے۔ دوسرا وہی بات ہے اگین کہ وہ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے تو خالق سے تعلق جوڑنا ہے، پھر مخلوق سے تعلق جوڑنا ہے، تو زہد و قناعت، عبادات، اس کے بارے میں۔ فائنلی جب پردہ فرمانے لگے تو کچھ وصیتیں آپ نے کی تھی، بتائیے اس کے بارے میں۔ جی جنید بھائی، آپ نے بنیادی طور پہ 3 باتیں پوچھی، جرت و بے باکی، عبادت اور زہد۔ بنیادی طور پہ دیکھا جائے تو جرت و بے باکی ہو یا عبادت ہو، ان کا دونوں کا تعلق بنتا ہے زہد سے، کیونکہ زہد کہتے ہیں دنیا سے بے رغبت ہونے کو۔ دل سے دنیا نکل جائے تو وہ زہد کہلاتا ہے، اور جب ظاہر سی بات ہے دل سے دنیا نکلے گی تبھی تو بندے میں جرت آئے گی، دل سے دنیا نکلے گی بندہ تبھی تو خالق کی طرف متوجہ ہوگا۔ تو اگر زہد کی بات کی جائے تو زہد کے بارے میں محدث عیسیٰ بن یونس یہ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ کی مجلس میں امراء اور سلاطین بیٹھتے تو آپ کی نظر میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی،
اور امام شعرانی جو کہ خود بہت بڑے جو ہے وہ صوفی بزرگ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں امام اعمش کے پاس روٹی تک نہ ہوتی، لیکن جو مجلس میں سلاطین اور امراء بیٹھے ہوتے ان کے سامنے لگتا یوں کہ فقراء اصل یہ ہیں. یعنی امام اعمش کا آپ دیکھیں کہ ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہوگا کہ بالکل ان کو کوئی اس طرح اہمیت نہیں دینا. کیوں؟ کیونکہ دل سے دنیا نکلی ہوئی ہے تو دنیا داروں کی محبت بھی نکلی ہوئی ہے. لیکن زہد کے باوجود ایک چیز بھی یاد رکھی جائے، ان کے پاس دل کی امیری موجود تھی، دل کا غنا موجود تھا. اور ان کے شاگرد امام ابو بکر بن عیاش بیان کرتے ہیں کہ جب بھی ہم امام اعمش کے پاس جاتے وہ ہماری مہمان نوازی ضرور فرماتے. یعنی خود کھانے کو نہیں اپنے پاس، لیکن مہمان نوازی میں کمی نہیں. بالکل. اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ جو بھی ان کے پاس آتا نا فوراً خرچ ہو جاتا، رکھتے نہیں، جیسے حضور علیہ السلام کا ایک طریقہ کار تھا. اور پھر جرأت و بے باکی کی بات کی جائے تو وقت کا خلیفہ ہشام بن عبد الملک، اس نے آپ کو ایک خط لکھا، قاصد کے ذریعے خط بھیجا. اچھا، اس خط میں کیا تھا کہ آپ مجھے حضرت عثمان غنی کی فضیلت والی احادیث لکھ کر بھیجیں، اور معاذ اللہ حضرت علی کی جو نقائص والی احادیث وہ آپ مجھے لکھ کر بھیجیں. امام اعمش جو ہے وہ غصے میں آ گئے اور انہوں نے وہ جو خط تھا اسے بکری کو کھلا دیا. اب قاصد بھی حیران اور حاضرین بھی حیران کہ یہ جرأت کا کیسا نمونہ ہے، اور حکمران وقت سے کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے. یہ کیسا جرأت کا نمونہ ہے کہ حکمران وقت کا اپنے خط جو ہے وہ بکری کے منہ میں ڈال دیا، بکری کو کھلا دیا. تو قاصد نے اصرار کیا کہ آپ جواب لکھیں، اصرار کیا. تو پھر امام اعمش نے قلم اٹھایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، اما بعد. اور پھر آپ لکھتے ہیں کہ اے خلیفہ وقت سنو، اگر حضرت عثمان میں دنیا کے تمام انسانوں کی خوبیاں جمع ہو جائیں تو وہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اور اگر حضرت علی کی ذات میں معاذ اللہ دنیا کے تمام انسانوں کے نقائص جمع ہو جائیں تو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے. تم اپنی خیر مناؤ، تم اپنی فکر کرو، اپنی اوقات دیکھو، اپنی اوقات دیکھو. تو یوں خلیفہ کو جو ہے آپ نے چپ کرا دیا. اور جرأت کا ایک اور واقعہ، ایک امیر کبیر شخص، اس نے 1000 درہم بھیجے اور خط لکھ کر بھیجا کہ مجھے حدیثیں لکھ کر بھیجے. 1000 درہم اور کہا حدیثیں لکھ کر بھیجے. امام اعمش کے پاس جب خط پہنچا 1000 درہم آپ نے رکھے اور آپ نے اسے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ اخلاص لکھی اور بھیج دی. جب اس کے پاس خط پہنچا تو اس نے خط ان کو لکھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں مجھے قرآن نہیں آتا؟ امام اعمش نے جواباً خط لکھا، تو کیا سمجھتا ہے میں حدیثیں بیچتا ہوں کہ مجھے 1000 درہم بھیجے تھے؟ تو یہ آپ کی جرأت و بے باکی تھی، امراء کے سامنے بھی اور سلاطین وقت کے سامنے بھی. یعنی دوسرے لفظوں میں علم کو فروخت کرنے والے نہیں تھے، علم کو فروخت کرنے والے نہیں تھے. آج ہمارے علم فروخت ہوتا ہے نا، علم کو فروخت کرنے والے نہیں تھے. اور آپ نے جیسے شروع میں ذکر کیا نا کہ علم بندے کو اس کی حقیقت تک پہنچا دیتا ہے، تو وہ جملہ کون بھول سکتا ہے جو انہوں نے امام اعظم کے بارے میں کہا تھا کہ انتم الاطباء ونحن الصیادلہ، کہ اصل جو طبیب ہیں وہ تو آپ ہیں، ہم تو میڈیکل اسٹور والے ہیں. یعنی آپ دوائی لکھ کر دیتے ہیں، ہم تو بس اسے آگے بیان کر دیتے ہیں. تو انہوں نے اپنی حقیقت کو پہچان لیا تھا، اور یہ بھی زہد پہ علامت ہے کہ انہوں نے اس اپنی حقیقت کو ایکسیپٹ کیا نا، اور امام اعظم کے مقام و مرتبے کو، ان کی فقات کو آپ نے تسلیم کیا. اچھا، پھر اگر عبادات کی بات کی جائے تو عبادات ان کا کیا عالم تھا کہ جب عبادت میں مصروف ہوتے تو پھر پتہ نہیں چلتا ہے کہ کب فری ہوں گے. اور صحابہ کرام کی جو عبادت کی جھلک تھی وہ آپ کی عبادات میں نظر آتی تھی. اور 70 سال کی عمر تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہو رہی. دیکھیں تلاوت قرآن کا کیسا عمل کہ 7 دن میں قرآن پاک مکمل فرماتے، رمضان میں 3 دن میں قرآن مکمل فرماتے، اور رمضان کے آخری عشرے میں ہر رات ایک قرآن پاک مکمل فرماتے. اور آخر میں آپ نے جو وصیت کی، یہ جو جتنا بیان ہوا اس سے مقام و مرتبہ پتہ چلتا ہے. لیکن وصیت دیکھیں مرتے وقت کے کیا کر رہے ہیں، انتقال کے وقت وصیت یہ کر رہے ہیں کہ میرے جنازے کی کسی کو خبر نہیں ہونے دینا، میں جب انتقال کر جاؤں مجھے میرے رب کے حضور لحد میں ڈال دینا، میں اتنا حقیر ہوں کہ کوئی میرا جنازہ پڑھنے آئے یہ مجھ سے گوارا نہیں، میں تو ایسا حقیر ہوں. مطلب یہاں تک آپ نے اپنے لیے جملہ استعمال کیا کہ مجھے قبر میں پھینک دینا. یعنی آپ سوچئے کہ عاجزی اور انکساری کا کیا عالم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے صدقے ذکر کرنے والوں اور سننے والوں کی بخشش و مغفرت فرمائے. صاحب کیا کمال اور کیا شاندار ہستیاں ہیں صاحب. اور کیوں نہ ہو، یقیناً میرے رب کی سلیکشن ہے. میرے رب نے ان کو سلیکٹ کیا اپنے دین کے لیے، میرے رب نے ان کو سلیکٹ کیا اپنے کلام کے لیے، میرے رب نے ان کو سلیکٹ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی خدمت کے لیے. پیغام ہمارے لیے بڑا بنیادی سا ہے صاحب اس میں کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو صحیح معنوں میں للہیت کے سائے تلے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کے لیے مختص کر دیں. باقی اس کے علاوہ
کچھ بھی نہیں ہے صاحب اس دنیا میں. کتاب الشفا آنکھوں کی حفاظت کا عمل آپ کو بتلاتے ہیں کہ ہر فرض نماز کے بعد 11 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی یا نورو پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے آنکھوں پہ پھیر لینے سے آنکھیں ہر قسم کی تکلیف سے محفوظ رہتی ہیں. اول و آخر درود پاک ضرور پڑھیے گا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا قول مبارک ہے کہ اگر کسی عالم کی صحبت میں بیٹھو تو یہ سوچ کر بیٹھو کہ میں علم سے خالی ہوں, تب ہی اس کے علم سے فیض یاب ہوگے, یعنی فیض پاؤ گے. اپنے آپ کو ماسٹر مت سمجھیے گا, اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ سمجھ کے بیٹھا کریں. روزنامہ 92 نیوز میں مضمون ضرور پڑھیے گا. سلیمان بن مہران المعروف امام آمش رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے. ٹویٹر پہ ہمیں فالو کر لیجئے, فیس بک پیج کو لائک کر لیجئے, یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے. آپ وہاں موجود ہیں, ہم یہاں موجود ہیں, مل کے نعرہ لگائیں گے, لیکن اس سے پہلے ذرا اپنی روح سے تجدید عہد وفا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا, پاکستان کا, میرے آپ کے پاکستان کے لیے بہت دعا کیجئے, بہت ضرورت ہے دعا کی. پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر و آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.